حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلبل دارون کے نوش گفتہ پھولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مبعوث ہوئے وہ انتشار اور پراگندگی کا دور تھا بربریت اور درندگی ظلم اور طغیان کی کالی گھٹائیں کائنات پر چھائی ہوئی تھی تمام دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی ہر قبیلہ اور ہر فرقہ ایک دوسرے کا خون کا پیاسا تھا عدل و انصاف کا نام مل چکا تھا کفر و شرک اور بت پرستی کسی نہ کسی شکل میں ہر جگہ رائج تھی عیسائیت اور یہودیت کے نام پہ جو مذہب چل رہے تھے وہ تحریف اور تلبیس کے طوفان میں ڈوبے ہوئے تھے ایران اور روم جیسی بڑی بڑی حکومتیں عیش پرستی کی وباؤں سے اندر ہی اندر کھوٹی ہو چکی تھی ایسے وقت میں اسلام کا سورج شروع ہوا آمینہ کے لال عبداللہ کے دور یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ظلمت و تاریکی اجالے میں تبدیل ہو گئی بغض و عناد الفت و محبت میں بدل گئے انسانیت کی قدر کی جانے لگی عورتوں کو عزت کے ساتھ جینے کا حق ملا مظلوموں کو سہارا ملا بے بسوں کو پناہ ملی الغرض حالات بدلتے گئے اور انسان کو انسانیت کا درس ملا خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس میں کہ مردوں کو مسیحا کر دیا پھر تاریخ نے دیکھا دنیا نے مشاہدہ کیا کہ ایک اونٹ چرانے والا عمر بن خطاب امیر المؤمنین بن گیا وہ قوم کا رہبر اور ہادی بن گیا پھر تاریخ نے دیکھا دنیا نے مشاہدہ کیا کہ بکریوں کو چرانے والے جنگلوں اور صحرا میں قیام کرنے والے قیصر و کسریٰ کے وارث بن گئے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اوڑھنا اور بچھونا بنا دیے تھے اگر آج ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ان کی صورت کو ان کی زندگی کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنانا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا ہوگا تو انشاءاللہ آج ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں وما علینا الا البلاغ اس کے بعد محمد حسین آئے اور سارے اسلامی تیار ہیں